بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے فیصل آباد سے جناب عبدالعلیم صاحب نے۔ آپ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، بلکہ بہت سی مجلسوں میں ہمیں یہ حدیث رسول کہہ کر سنایا جاتا ہے، تو اس کے حقیقت کی طرف رہنمائی کیجیے کہ علم سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ صحیح ہے کہ حدیث رسول ہے یا لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کلمات ہیں۔ یہ زبان زد عام مقولہ ہے، اور اسے عموماً حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے مختلف مواقع اور مواقف پر استدلال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ علماء حدیث کے نزدیک یہ روایت بالکل غلط اور باطل ہے، اور اسے حدیث باور کرنا بالکل غلط ہے۔ گو یہ حدیث من گڑت ہے، تاہم حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بعض قابل اعتماد سندوں سے مروی ہے۔ علم کی فرضیت اور اس موضوع پر مختلف احادیث کی بنا پر نہیں، یعنی علم کی عظمت اور علم کی فرضیت جو ہے کسی مختلف یا منگڑت حدیثوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ دین فطرت اسلام علم کا دین ہے۔ قرآن حکیم جو ہے خود جو ہے وہ علم ہے، کہ جس میں قرآن پاک میں لفظ علم جو ہے وہ 80 دفعہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے مشتقات کا تو شمار کرنا ہی مشکل ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حصول فرض کیا گیا ہے، تو اس بارے میں علماء اسلام کے مختلف اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس کی اسے اپنے دین اور دنیا کے لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ ہر فرد کے ذمے اس قدر علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جسے اسے اپنے عقیدے کے متعلق بنیادی معلومات حاصل ہو، وہ شرک اور توہمات و خرافات سے محفوظ رہے، فرض عبادات کو ظاہری اور باطنی طور پر درست طور پر ادا کر سکے، ان اعمال کے علم ہو جو انسان کو دنیا و آخرت میں فلاح و فوز سے ہمکنار کرتے ہیں، اسی طرح ان اعمال و عقائد کا پتہ ہو جو انسان کے اعمال کو برباد کر دے اور عقیدہ و عمل میں فساد برپا کرنے کا موجب بنے۔ وہ اپنی ذات، اپنے خاندان، معاشرہ اور حکام کے بارے میں اپنے فرائض سے واقف ہو، اس بارے میں حرام حلال اور مناسب نامناسب کا وہ علم رکھے۔ یہ تو کم از کم علم کی حد ہے جس سے ہر ماحول اور ہر علاقے کے رہنے والے ہر مسلمان کو آراستہ ہونا چاہیے۔ پھر حالات کے ساتھ ساتھ جوں جوں کسی فرد کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو اس علم کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا جائے گا، جس کا حصول اس پر لازم اور واجب ہے۔ مثلا جو صاحب نصاب ہے اسے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے مصارف کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ جس پر حج فرض ہے اسے اس کے مناسک بھی سیکھنا لازم ہوں گے۔ باپ کو اولاد کے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ ایک تاجر کا فرض ہے کہ معاملات کے بارے میں یہ علم رکھے کہ ان میں حلال اور حرام کے حدود و قیود کیا ہے، تاکہ خرید و فروخت یا نقد اور ادھار میں نادانستہ طور پر حرام کا مرتکب نہ ہو۔ اس معاملے میں جہالت اور نادانی پر وہ معذور نہیں، گناہگار ہوگا۔ اسی طرح طبیب اور ڈاکٹر کو اپنے فن سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم ہونا بھی چاہیے کہ حرام اور نشہ آور چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے۔
علاوہ ازیں ہر شخص کو عبادات اور معاملات نیز اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے جس کے بارے میں شرعی حکم اس کے علم میں نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اس کا فرض ہے کہ اہل علم سے رجوع کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم کسی بات کو نہ سمجھے اور نہ جانتے ہو۔ تو لہذا علم سے مراد شرعی علم ہے، جس علم کی اہمیت قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو علم دین کے ساتھ تعلق اور لگاؤ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ضروری تعلیمات اور بنیادی اور اساسی تعلیم حاصل کر کے دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سرخرو ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔